جی السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ بھی آپ نے دھماکہ سنا ہوگا، ٹرانسفارمر اڑ گیا ہمارا یہاں سے، لائٹ چلی گئی ہے. اچھا جی، بات یہ ہے کہ اس وقت بھی بارش، آج صبح، آج 30 تاریخ ہے اور بارش ہو رہی ہے، اور صبح سے بارش لگی ہوئی ہے، بڑی سپیڈ سے بارش بھی ہوئی ہے. اور جو ہے جہاں اتنے پاکستان میں پہلے سیلابی صورت حال ہے اور بہت تباہی ہوئی ہے اس بار، اور بڑے یعنی کہ یہ تقریباً 1988-92 کے بعد سے بڑا سیلاب جو ہے وہ پاکستان میں دوبارہ آیا. میں 1988 کا سیلاب دیکھ چکا ہوں، جس کے اندر ہم نے کچھ اپنے ویلفیئر بھی کام کیا، اس لیے مجھے اس کی تباہ کاریوں کا اور ان چیزوں کا اندازہ ہے، جو کہ آج کی نئی نسل کو شاید ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ تباہ کاریاں کس قسم کی ہوتی ہیں. یہ میں اپنے بچوں کو بھی بتا رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا تباہی ہے. تو ویڈیو بنانے کا جو میرا بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ ابھی ہم نارملی فیس بک پہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہر وقت بد عمالیاں اور وہی عذاب، اللہ کا عذاب. بالکل اللہ کا عذاب بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر عذاب نازل نہیں کرنا. مسلمانوں پر اللہ کا عذاب یہی ہے کہ جو ہمارے بد انتظامیہ ہیں، بد انتظامی کے ساتھ ساتھ بد کیا کہتے ہیں اس کو، منصوبہ بندی، اس کا ہاتھ زیادہ ہے. کہ ہم نے منصوبہ بندیاں ہی کوئی نہیں کی، 50-60 سال سے کوئی منصوبہ بندی ہماری نہیں ہے. جب کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے سر پر ایک دشمن بیٹھا ہے، وہ آپ کو ہر وقت آبی جارحیت کی دھمکیاں لگاتا ہے، اور وہ دھمکیاں ثابت بھی کر چکا ہے، آپ کے دریا خشک کر چکا ہے، اور جس وقت اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو اس نے مارنا ہوتا ہے، اس وقت وہ آپ کے اوپر پانی چھوڑ دیتا ہے. سب آپ جانتے ہیں. سب کچھ جاننے کے باوجود جو حکمران ہیں، جس میں جنرلز بھی شامل ہیں، جس میں سیاستدان بھی شامل ہیں، دونوں ہی یہ قصوروار ہیں ہمارے، جن کو ہم نے اپنے سروں کے تاج بنایا، جن کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھایا، اپنی آنکھوں پر، پلکوں پر بچایا، ان کے لیے پلکیں بچھائیں ہم نے اپنی، ان کے لیے آوے ہی آوے اور جاوے جاوے کے نعرے مارتے رہے. لیکن ان لوگوں نے سوائے عوام کو ذبح کرنے کے، مقروض کرنے کے، اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. کوئی ڈیم نہیں بنایا، کوئی ایڈیشنل کام ان کا آج تک نہیں ہو سکا کہ جو کم از کم ان کو بدل سکے. ان کو اگر پیسہ لوٹنا آتا ہے، اس کے طریقہ کار سارے آتے ہیں. ان کو باہر جدادیں بنانے کا طریقہ کار آتا ہے، ان کو ٹیٹیاں بنانے کا طریقہ کار آتا ہے، ان کو منی لانڈرنگ کے طریقے آتے ہیں، ان کو اپنے بچاؤ کے طریقے آتے ہیں. تو کیا ان کو یہ ملک کو بچانے کے طریقے نہیں آ سکتے؟ سب کچھ آ سکتا ہے. یہ ملک بھی بچا سکتے ہیں، اس طرح کی صورتحال سے بہت حد تک بچا سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ جب سیلاب آتا ہے تو پھر پیسہ آتا ہے، ڈالر آتا ہے، اس لیے وہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے، کیونکہ اس سے ان کی روزی روٹی چلتی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سر اس کے اندر یہ اللہ کا عذاب جو ہوتا ہے نا، وہ کسی اور طرح کا یہ عذاب نہیں ہے. یہ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ حکمران جب یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھئی ہے تو اللہ کی طرف سے، مگر آپ اپنی جان نہ چھڑائیں کہ آپ اپنی بد انتظامی اور بد کارکردگی اور بد منصوبہ بندی کا جو الزام ہے وہ ہماری بد عمالیوں پر ڈال دیں. بد عمالیاں تو پھر ہم سے زیادہ یورپ والے کرتے ہیں، بد کرداریاں تو ان کے اندر زیادہ ہیں، وہ ہم سے زیادہ برے حالات میں ہیں. لیکن ان کے اوپر ایسے عذاب کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہاں کے جو حکمران ہیں وہ اپنی عوام کی بھلائی اور اس کی بہتری کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں، اس وجہ سے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی. بہرحال میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ عوام باشعور ہیں، اس چیز کو سمجھیں، اور حکمرانوں کے ان باتوں میں مت آیا کریں کہ جب وہ آپ کو یہ بات کہیں. اب یہ جو سوسائٹیاں بن رہی ہیں، اور جو ڈوبی علیم خان صاحب کی سوسائٹی، اس میں تو قصوروار علیم خان صاحب دیکھو، وہ ایک کاروباری آدمی، اس نے پیسہ لگانا ہے، اس نے کرنا ہے، اس نے کیا ہے. لیکن جو لوگ خریدار ہیں وہ بے وقوف ہیں، ان کو نہیں پتا کہ یہ جگہ کس جگہ پر تھی، یہاں پر کیا شور ڈالا رہا، کیا کیا یہاں پر ہوتا رہا، اور اس پہ ہم نے یہاں پر نہیں آنا. وہ ذمہ دار ہے، ان کا کوئی نقصان پورا نہیں کرنا چاہیے حکومت کو، بالکل نہیں دینا چاہیے. آپ بے وقوف تھے کہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ دریا کی زمین پر زمین خرید رہے ہیں اور وہاں پر اپنے گھر بنا رہے ہیں، کروڑوں روپے انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کا حرام کا پیسہ ہے جو آپ غلط جگہ پر لگا رہے ہیں. میں تو میرے پاس تو پیسہ حلال کا ہوگا تو میں تو کبھی بھی نہیں لگاؤں گا. میرے پاس ہے، میں نہیں لگاؤں گا وہاں اس جگہ پر جا کے. میں کیوں لگاؤں؟ محنت مشقت کر کے 1-1 روپیہ جوڑ کے انسان پیسہ بناتا ہے اور وہ ایسی جگہ پر لگا دے. پھر اس پراپرٹی پر کروڑوں روپیہ لگانا، اور وہ شالبی کے باہر جو گندے نالے پر لوگوں کے کروڑوں روپے کی دکانیں ہیں، وہ ایک ہی برابر ہے.
وہ بھی سرکار کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا تھا, یہاں دریا کی زمین پہ آپ نے قبضہ کر کے جگہ لے لی. تو وہ بھی وہاں بھی کوئی ایک سیلر تھا, ایک بائر تھا, یہاں بھی ایک سیلر ہے اور ایک بائر ہے. تو پھر رونا بھی دھونا کس بات کا ہے؟ اب برداشت کریں. اور یہ تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نقصان سے بچائے, لیکن کڑوی باتیں جو ہوتی ہیں وہ میرا خیال ہے, میں کڑوی باتیں کر رہا ہوں, لیکن